نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب بیع المیتۃ والاسنام، مردار اور بتوں کو بیچنے کے بارے میں، یعنی کوئی مردہ بکری یا مردہ جانور یا مردہ مرغی کو بیچ ڈالنا یا بت بنا کے بیچنا، تو کیا اس کی تجارت جائز ہے؟ حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وهو بمکہ عام الفتح، جب آپ مکہ میں تھے، یہ فتح مکہ کے سال کی بات ہے، ان اللہ ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرما، حرام قرار دیا، بیع الخمر، شراب کی تجارت، والمیتۃ، اور مردار کی، والخنزیر، اور سور کی، والاسنام، اور بتوں کی، یعنی بت بنا کر بیچنے کی. فقیلا، تو کہا گیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت شحوم المیتۃ، آپ کا کیا خیال ہے مردار کی چربی کے بارے میں؟ فإنها، کیونکہ وہ یطلا بہا السفن، پینٹ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ کشتیوں کو، ویدہن بہا الجلود، اور اس کے ساتھ کھالوں کو تیل لگایا جاتا ہے یا ایک طرح سے تر کیا جاتا ہے، ویستسبح بہا الناس، اور چراغ جلاتے ہیں اس کے ساتھ لوگ. مصباح چراغ کو کہتے ہیں نا، تو یستسبح یعنی روشنی حاصل کرتے ہیں. فقال لا، تو آپ نے فرمایا نہیں، ہوا حرام، وہ حرام ہے. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذالک، پھر اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ کی مار یہود پر، اللہ لعنت بھیجے یہود پر. ان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لما حرم شحومہا، کہ جب ان جانوروں کی چربی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حرام کی، جملوہ، تو انہوں نے اس کو پگھلا لیا، گلا لیا، ثم باعوہ، پھر اس کو بیچ ڈالا، فاکلوا ثمنہ، تو اس کی قیمت کھا گئے. قال ابو عاصم حدثنا عبد الحمید حدثنا یزید کتب الی عطاء سمعت جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں اس حدیث میں 2-3 باتیں قابل غور ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 چیزوں کی تجارت کو حرام کر دیا واضح الفاظ میں، اور یہ آخری حصے کا حکم ہے، یعنی فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے ان کی حرمت کا اعلان کیا، جس میں شراب بھی ہے، مردار بھی ہے، خنزیر بھی ہے، بت بھی ہیں. یہ تمام چیزیں فی نفسی ہی بھی ناپاک ہیں، تو ان کو بیچنا بھی منع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر مردار کی چربی کی تجارت کے بارے میں بھی بات کی گئی، اور کہا گیا کہ اسے تو استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے کشتیوں کو رنگا جاتا ہے، کیونکہ کشتی جو ہے وہ لکڑی سے، اور لکڑی اگر مسلسل پانی میں رہے تو وہ گل جاتی ہے، تو اس کو اس طرح پینٹ کر دیا جاتا ہے کہ جس سے وہ پانی سے اس کو نقصان نہ پہنچے. اور اسی طرح کہا گیا کہ اس سے کھال وغیرہ پر اس کو لگا کر اسے نرم کرتے ہیں، اور چراغوں میں بھی اس سے روشنی کی جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کی تجارت جو ہے، اس کا لین دین جب پتہ ہو کہ یہ حرام ہے تو یہ درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مثال دی کہ جب یہود کے اوپر جانوروں کی چربی حرام کی گئی، یعنی حلال جانور کی چربی بھی ان کے لیے حرام تھی، تو انہوں نے ہیلا سازی کی. جیسے ان کو مچھلیاں پکڑنا ہفتے کے دن جب منع کیا گیا تو انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا ان کو پکڑنے کا، انہوں نے جمعے کو جال لگا کر اتوار کے دن پکڑنا شروع کر دیا. تو اسی طرح انہوں نے چربی کا جب کھانا حرام کیا گیا تو انہوں نے اس کو پگھلا کے تیل بنا کے اسے بیچنا شروع کر دیا. یہاں پر لفظ جملو ہے. جمل ویسے تو اونٹ کو کہا جاتا ہے، عربوں کے نزدیک پسندیدہ ترین چیز، خوبصورت ترین چیز جو تھی وہ اونٹ تھے. دوسری بات یہ کہ جمیل خوبصورت چیز کو بھی کہا جاتا ہے، اور جمل چربی کے پگھلانے کو بھی کہا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر مناسب مقدار میں چربی کا ہونا انسان کی خوبصورتی کی علامت ہے. جب حد سے بڑھ جائے تو بدصورتی ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ جسم میں چربی کا ہونا جسم کو خوبصورت بناتا ہے. تو اسی لیے جمیل خوبصورت انسان کو بھی کہا گیا. اور حسن و جمال میں فرق یہ ہے کہ حسن کا لفظ عموماً صرف چہرے کی خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ جمال پورے جسم کی خوبصورتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں خصوصاً جسم کا سڈول ہونا جو ہے وہ مراد لیا جاتا ہے. بہرحال تو جملوہ کا یہاں معنی کیا ہے؟ اس کو گلایا گیا یا پگھلایا گیا. ثم باعوہ، پھر اس کو بیچ ڈالا. فاکلوا ثمنہ، تو اس کی قیمت جو تھی انہوں نے کھا لی. تو اس لیے مردار نہ صرف یہ کہ اس کی ہڈی اور گوشت وغیرہ بیچنا منع ہے، بلکہ اس کی چربی بیچنا بھی منع ہے. باب ثمن الکلب، کتے کی قیمت. کتے کا خرید و فروخت کرنا جو ہے
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الكلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت لینے سے منع کیا، ومہر البغی، اور لونڈی کی کمائی سے یعنی زنا وغیرہ کر کے جو قیمت وہ لائے، وحلوان الکاہن، اور کاہن کی مٹھائی سے، کیونکہ لوگ کاہن کو غیب کی خبریں پوچھنے کے لیے جو ہدیتاً میٹھا دیتے تھے اس کو کھانے سے بھی منع کیا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا حضرت ابو بکر کا وہ واقعہ کہ جب ایک مرتبہ انہوں نے اس قسم کی کوئی چیز کھا لی تو پھر گلے میں انگلی ڈال کر اسے طے کر کے نکالا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند قرار دیا۔ حدثنا حجاج بن منہال حدثنا شعبۃ قال اخبرنی عون بن ابی جحیفہ قال رأیت ابی، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا، اشترى حجاما، کہ انہوں نے ایک پچنے لگانے والا غلام خریدا، فامر بمحاجمہ، اور پھر حکم دیا اس کے ہتھیاروں کے بارے میں، فکسرت، تو توڑ ڈالے گئے، فسألتہ عن ذلک، تو میں نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا کہ ایسا کیوں کیا، فقال، تو انہوں نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا، منع فرمایا ہے، ان ثمن الدم، خون کی قیمت سے، یعنی خون کی خرید و فروخت، وثمن الکلب، اور کتے کی قیمت، وکسب الامۃ، اور لونڈی کی کمائی، ولعن، اور آپ نے لعنت فرمائی، الواشمۃ والمستوشمۃ، گودنے والی اور گدوانے والی پر، یعنی فاعل اور مفعول، یعنی وہ عورت جو کام کرنے والی ہے اور جو کروانے والی ہے، دونوں ہی شریک ہیں اس لعنت میں۔ اور گودنے کا پہلے بھی بتایا گیا کہ جسم کے اندر مختلف ایسے نشان لگانا یا پھول بوٹے بنانا کہ جو پرماننٹلی جسم کے اندر سٹے کر جائے، اس کا لفظ جو ہے شیعتن سے ہے۔ وآکل الربا، اور سود کے کھانے کو، وموکلہ، اور اس کے کھلانے والے کو، یعنی لعنت کی، دونوں ہی اس میں شامل ہیں۔ ولعن المصور، اور تصویریں بنانے والے پر بھی لعنت کی، یہ جاندار کی تصویر کی طرف اشارہ، بے جان نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب السلم، بیع سلم کے بارے میں۔ یہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت پہلے کر دوں سلم کے لفظ کی، تاکہ آپ کو آئندہ جب میں لفظ سلم ہی بولوں گی تو آپ کے ذہن میں تصور واضح ہونا چاہیے۔ بیع کا مطلب تو ہوتا ہے تجارت، خرید و فروخت، اور وہ کس طرح؟ مثلاً آپ کسی بھی دکان پر جا کر پیسے دیتے ہیں اور چیز لے کر گھر آ جاتے ہیں، یہ آپ نے کیا کیا؟ خرید و فروخت کی، یہ ایک تجارتی عمل تھا، اس کے جواز میں تو کوئی شک نہیں، یہ جائز ہے، اور ہر روز معاملات ایسے چلتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بیع کی خاص قسم کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کو بیع سلم کہتے ہیں، اسے سلف بھی کہا گیا ہے۔ سلف، جس طرح ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا سودا سلف، ہے نا، تو وہ سلف بھی اسی سے ہی ہے، وہ بھی سلم ہو یا سلف، یہ بیع کی ایک قسم ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ عام بیع سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ عام روزمرہ کی جو ہماری خرید و فروخت ہے اس سے ذرا مختلف ہوتی ہے اس کی صورت، اور وہ کیا ہے کہ انسان نمبر ایک یا تو سودا پہلے لے لے اور قیمت بعد میں دے، یا یہ کہ قیمت پہلے دے دے اور سودا بعد میں لے۔ مثلا ایک انسان کسی دکاندار کو پیسے دے آئے کہ یہ 1000 روپیہ رکھ لو، اور جب تمہارے پاس 10 کلو تیل آ جائے تو وہ تم مجھے بھیج دینا۔ اب یہ کیا ہوا کہ 1000 روپیہ بھی معلوم ہے کہ 1000 دیا، اور اتنے کا جو تیل آتا ہے مثلاً 10 کلو مثال کے طور پر، تو وہ بھی، تو یہ کیا ہوئی؟ یہ بیع سلم ہوئی، جس میں آمنے سامنے ایک ہوتا نا کہ قرآن پاک میں بھی آپ نے پڑھا تجارتن حاضرتن تدیرونہا بینکم، کہ حاضر تجارت، حاضر تجارت کیا ہے؟ پیسے بھی حاضر ہیں، چیز بھی حاضر ہے، ٹھیک۔ اور یہ کیا ہے؟ سلم۔ سلم کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے نا سپرد کر دینا، سونپ دینا، یعنی پہلے پیسے دے دینا اور پھر سودا بعد میں لے آنا، یا پہلے چیز لے لینا اور پیسے بعد میں بھجوا دینا۔ مثلاً آپ بازار میں گئے اور آپ کو کوئی چیز پسند آ جاتی تو آپ وہ لے لیتے ہیں، دکاندار آپ کا جاننے والا ہے، اور آپ کہتے ہیں اچھا میں جا کے گھر پیسے بھجوا دیتا ہوں، تو یہ کیا ہو گیا؟ سلم ہو گیا، بیع سلم۔ کیا یہ جائز ہے یا نہیں، یہ معلوم کریں گے ہم یہاں پر۔ باب السلم فی کیل معلوم، کہ معین ماپ تول کے ساتھ بیع سلم کرنا۔ حدثنا عمرو بن زرارہ اخبرنا اسماعیل بن علیہ اخبرنا ابن ابی نجیح عن عبد اللہ بن کثیر عن ابی المنہال عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، ابن عباس کہتے ہیں قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، والناس یسلفون، اور لوگ بیع سلم کرتے تھے۔ اب سلم سے پھر وہ یاد رکھیں کہ ایک چیز ہے اور دوسری نہیں ہے۔ بیع سلم کرتے تھے
فی الثمر پھلوں میں، العامہ ایک سال کی مدت کے لیے، والعامین اور 2 سال تک کے لیے بھی، یعنی سال 2 سال کا سودا کٹھا ہی کر لیا کرتے تھے، اور پھل تو ظاہر ہے جب اگیں گے پھر ہی ہاتھ آئیں گے۔ او قال عامین او ثلاثتن، یا یہ کہا کہ 2 سال 3 سال تک کے لیے۔ شک کا اسماعیل، راوی کو یہاں شک ہوا، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلف فی تمر، جو بے سلم کرے، کس میں؟ فی تمر، تمر کیا ہے؟ کھجور، تو کیا کرے؟ فلیسلف، پس چاہیے کہ بے کرے، فی کیل معلوم، معلوم ناپ میں، ووزن معلوم، اور معلوم وزن کے ساتھ۔ تول کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو ترازو پہ تولنا، اور ناپ کیا ہوتا ہے؟ کسی پیمانے کے ساتھ ناپ کر دینا، جیسے ان کے ہاں سا ایک پیمانہ ہوتا تھا، جیسے ہمارے ہاں دیہاتوں میں اس کو شاید ٹوپا بولتے ہیں یا کچھ اس طرح کی بات، ٹوپی کی طرح ہی شاید ہوتا ہے، تو وہ اس سے ناپ کے جیسے گیہوں، گندم، چاول وغیرہ دیے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں حرج نہیں ہے، یعنی یہ تجارت بے سلم جو ہے جائز ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ اس کا جو وزن ہے یا ناپ ہے وہ معلوم ہونا چاہیے کہ کتنا، مجہول نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ یہ 1000 روپے لے لو اور جب کھجوریں ہیں تو مجھے کھجوریں دے دینا، اب جب کھجوروں کا وقت آیا اور وہ اس کو 2 کلو کھجوریں لا کے دو کہ جی یہ تو میں نہیں لیتا، میں نے اس لیے تو نہیں پیسے دیے تھے، تو یہ جھگڑا ہو جائے گا نا۔ تو اگر پہلے سے ہی چکا لیا جائے کہ یہ ہے 1000 روپے اور اس کے عوض مجھے 5 کلو یا 10 کلو کھجور لینا ہوگی، اب وہ دیکھ لے گا کہ ہاں واقعی دینے والا یہ بات مانتا ہے کہ وہ 5 کلو یا 10 کلو یا جو بھی جس پہ بھی وہ راضی ہو، اگر دونوں فریق راضی ہیں، پیسے دینے والا اس قیمت کے دینے پہ راضی ہے اور سودا دینے والا اس سودے کے دینے پہ راضی ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں اگر پیسے پہلے لے کر پھل جو ہے وہ بعد میں دیا جائے۔ حدثنا محمد اخبرنا اسماعیل عن ابن ابی نجیح بہذا فی کیل معلوم، کے معین ماپ تول کے ساتھ۔ باب السلم فی وزن معلوم، معلوم وزن میں بے سلم کرنا۔ حدثنا صدقہ اخبرنا ابن عیینہ اخبرنا ابن ابی نجیح عن عبداللہ ابن کثیر عن ابی المنہال عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، وہم یسلفون بالتمر السنتین والثلاث، اور لوگ جو تھے 2-3 سال کی مدت تک کے لیے کھجور کو بے سلم کیا کرتے تھے۔ فقال، تو فرمایا، من اسلف فی شیء، جو شخص بھی کسی چیز کے بارے میں بے کرے یعنی بے سلم، ففی کیل معلوم، تو معلوم یا معین پیمانے کے ساتھ، و وزن معلوم، اور معلوم وزن کے ساتھ، الی اجل معلوم، معین میعاد یا مدت تک کے لیے۔ اب پچھلی حدیث میں ایک چیز کا پتہ چلا اور وہ کیا ہے؟ پیمانہ یا وزن، کہ وزن معلوم ہونا چاہیے۔ یہاں کیا پتہ چل رہا ہے کہ مدت بھی معلوم ہونی چاہیے کہ کتنے عرصے تک کے لیے۔ حدثنا علی حدثنا سفیان قال حدثنی ابن نجیح وقال فلیسلف فی کیل معلوم الی اجل معلوم۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا سفیان عن ابن ابی نجیح عن عبداللہ ابن کثیر عن ابی المنہال قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وقال فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم۔ حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ عن ابن ابی المجالد وحدثنا یحییٰ حدثنا وکیع عن شعبہ عن محمد ابن ابی المجالد حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبہ قال اخبرنی محمد او عبد اللہ ابن ابی المجالد قال اختلف عبد اللہ ابن شداد و ابو بردہ فی السلف، عبداللہ بن شداد اور ابو بردہ کے درمیان اختلاف ہوا، کس معاملے میں؟ فی السلف، بے سلم کے معاملے میں۔ فبعثونی، تو انہوں نے بھیجا مجھ کو، الی ابن ابی اوفا، ابن ابی اوفا کے پاس، رضی اللہ عنہ۔ فسألتہ، تو میں نے ان سے پوچھا، فقالا، تو انہوں نے کہا، انا کننا نسلف، بے شک ہم بے سلم کیا کرتے تھے، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، و ابی بکر، ابو بکر کے زمانے میں، و عمر، اور حضرت عمر کے زمانے میں، فی الحنطۃ والشعیر والزبیب والتمر، گیہوں کے معاملے میں، جوار، زبیب کہتے ہیں منقع، والتمر، اور کھجور۔ وسألت ابن ابزہ فقال مثل ذلك، اور کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابزہ سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کہا۔ یعنی یہ اختلاف کا حل کیا بتایا کہ جو یہ کہتا تھا کہ جائز نہیں، اس کو بتا دیا گیا کہ یہ جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین میں سے بھی 2 کے زمانے میں، چونکہ اس وقت تک یہ 2 ہی زمانے گزرے ہوں گے، ان دونوں کے زمانے میں بھی یہ تجارت کا طریقہ چلتا رہا، اور صرف 1-2 چیزوں کے بارے میں نہیں، بہت سی چیزوں کے معاملے میں یہ طریقہ جو تھا یہ رائج تھا، اور ایسا کرنا جائز اور حلال ہے۔
باب السلم الی من لیس عندہ اصل، ایسے شخص سے سلم کرنا جس کے پاس اصل مال ہی نہیں. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشیبانی حدثنا محمد بن ابی المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وابو بردہ الى عبد الله بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما فقال، عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا گیا تو ان دونوں نے کہا سلہ هل کانا، اور جا کے کیا پوچھو کہ کیا کانا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلفون فی الحنطہ، کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیہوں کے معاملے میں بیع سلم ہوا کرتی تھی، یعنی کیا لوگ ایسا کیا کرتے تھے؟ فقال عبداللہ، تو عبداللہ نے کہا کننا نسلف، ہم بیع سلم کرتے تھے، نبیت اہل الشامی، اہل شام کے کاشتکاروں میں سے، یعنی شام کے جو ایسے لوگ تھے جو گیہوں وغیرہ بیچتے تھے، کاشتکار تھے، ان کے ساتھ یہ بیع ہم کیا کرتے تھے، فی الحنطتی، گیہوں میں، والشعیر اور جوار میں، والزیت اور زیتون میں، فی کیل معلوم الی اجل معلوم، مقرر ناپ اور مقرر مدت کے ساتھ. قلت الی من کان اصلہ عندہ، تو میں نے پوچھا کہ اس کی اصل کس کے پاس ہوتی تھی؟ قال، تو کہتے ہیں ما کننا نسألہم عن ذالک، ہم ان سے اس بارے میں نہیں پوچھتے تھے کہ جو بیچنے والے ہیں مال ان کے ہاتھ میں ہے یا وہ مزید کہیں اور سے لے کے دیتے ہیں. ثم بعثانی، پھر ان دونوں نے مجھ کو بھیجا الی عبد الرحمن ابن ابزہ، عبد الرحمن ابن ابزہ کے پاس، فسألتہ، تو میں نے اس سے پوچھا، فقال، تو اس نے کہا کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، یسلفون علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیع سلم کرتے تھے، ولم نسألہم، اور ہم ان سے پوچھتے نہیں تھے، الہم حرث ام لا، کہ کیا ان کے پاس کھیتی ہے یا نہیں، یعنی وہ اپنے کھیت میں وہ سودے کا معاملہ کر رہے ہیں یا کہیں سے لے کر دیں گے. مثال کے طور پر اگر ایک شخص کسی دکاندار کے پاس جا کر پیسے دے آتا ہے اور کہتا ہے چیز بھیج دو، اور وہ چیز اس وقت تو اس کی دکان میں نہیں پڑی، وہ تو مال آئے گا تو پھر ہی دے گا، تب ایسی صورت میں جبکہ مال اس کے پاس موجود ہی نہیں ہے تو کیا اس کے ساتھ ایسی بیع کر سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں نہیں پڑھتے تھے کہ وہ ہے یا نہیں، ہم باہم معاہدہ کر لیتے تھے اور پھر اس کو پورا کر دیا کرتے تھے. حدثنا اسحاق حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن ابي المجالد بهذا وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير، ہم ان کے ساتھ بیع سلم کرتے تھے گیہوں اور جوار کے بارے میں. وقال عبداللہ بن الولید، عبداللہ بن ولید کہتے ہیں عن سفیان حدثنا الشیبانی وقال والزیت، اور زیتون کے معاملے میں بھی. حدثنا قتیبہ حدثنا جریر عن الشیبانی وقال في الحنطة والشعير والزبیب، گیہوں کے معاملے میں جوار اور منقع، پھر انہی تینوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان سب پیداوار کے معاملے میں بیع سلم ہوتی تھی. حدثنا آدم حدثنا شعبہ اخبرنا عمرو قال سمعت ابا البختری طائیہ قال سألت ابن عباس رضی اللہ عنہما عن السلم فی النخل. ابو البختری طائی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کس کے بارے میں؟ عن السلم، بیع سلم کے بارے میں، فی النخل، جو کھجور پر ہو، یعنی کھجور کے درخت پر، نخل کہتے ہیں کھجور کے درخت، یعنی ان کھجوروں کے بارے میں بیع سلم کے بارے میں نے پوچھا جو کھجوریں کہاں ہیں؟ درختوں کے اوپر ہیں. قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، منع کیا ہے، ان بیع النخل، کھجور کو درخت پر بیچنے سے، حتی یؤکل منہ، یہاں تک کہ اس سے کھایا جائے، وحتی یوزن، اور یہاں تک کہ وہ وزن کر لی جائے. فقال رجل ما یوزن، تو ایک شخص نے کہا کہ وزن کیے جانے سے کیا مراد ہے؟ فقال له رجل الى جانبه، تو ایک شخص نے جو ان کے پاس ہی تھا اس نے کہا حتی یحرز، یہاں تک کہ اندازہ کرنے کے قابل ہو جائے. وقال معاذ حدثنا شعبۃ عن عمرو قال ابو البختری سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے. اب سوال یہ ہے، شاید آپ کے ذہن میں اٹھا ہو یہ سوال کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ کھجور جو درخت کے اوپر ہے اس میں تو بیع سلم سے روک دیا گیا اور مطلقاً کھجور کی بیع سلم سے نہیں روکا گیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پھل اتر چکا ہے یا اتر جائے گا اس کی تو ظاہر ہے کوالٹی بھی معلوم ہے، اس کی قسم، اس کا نام، اس کا وزن، اس کی ہر چیز معلوم ہے، اس میں تو کسی دھوکے کا اندیشہ نہیں. لیکن اگر ایک پھل ابھی درخت کے اوپر ہی ہے تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ پکتا بھی ہے یا نہیں، یا وہ سوکھ جاتا ہے، یا اس کو کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ وہ اترتا ہی نہیں. لہذا درخت پر پھل کو اس وقت تک بیچنے سے منع کیا گیا جب تک کہ وہ کیا نہ ہو جائے، پک نہ جائے. جیسے پیچھے بھی آپ احادیث پڑھ چکے ہیں کہ وہ پھل اسی وقت بیچا جا سکتا ہے جب وہ پک جائے اور اس کی صلاحیت ظاہر ہو جائے اور اس کے وزن کا اندازہ ہو جائے.
کہ اب یہ کھجور کا سائز کتنا ہے اور ایک خوشے میں کتنی کھجوریں، ایک اندازے کے قابل ہو جائے. ظاہر ہے کہ درخت کے اوپر تو وزن جا کے نہیں کیا جا سکتا، لیکن وزن کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. یعنی جب تک کہ وہ پھل پک نہ جائے اس وقت تک اس کی بیع سلم نہیں کی جا سکتی. باب السلم فی النخل، درخت پر لگی ہوئی کھجور میں سلم کرنا. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ عن عمرو عن ابی البختری قال سألت ابن عمر رضی اللہ عنہما عن السلم فی النخل فقال نہی عن بیع النخل حتی یصلحا. ابو البختری کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس کھجور کے بارے میں، بیع کرنے کے بارے میں کہ جو کھجور کے درخت پر ہی. فقال نہی عن بیع النخل، تو کہا کہ روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے درخت کی کھجور کو بیچنے سے، حتی یصلح، یہاں تک کہ اس کی اصلاح ہو جائے. وعن بیع الورق، اور چاندی کو بیچنے سے منع کیا گیا ہے نساءً، ادھار، بناجز، نقد کے ساتھ. یعنی چاندی کو سونے کے بدلے میں ایک طرف نقد اور ایک طرف ادھار بیچنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز بدلے میں ہاتھ آئے وہ اس نوعیت کی نہ ہو جو اس کی واقعی قیمت دینے والی ہو. اس لیے ان دو معاملوں سے روکا گیا، کیونکہ ان دونوں میں دھوکے کا احتمال ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ کتاب البیوع میں ہر اس چیز کی تجارت اور لین دین میں ہر اس بات سے روک دیا گیا کہ جس میں کسی قسم کا کسی بھی فریق کا نقصان ہو، بیچنے والے کا یا خریدنے والے کا، یا اس میں کسی قسم کا دھوکا ہو، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں الٹیمیٹلی تعلقات کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہیں اور معاشرے کے اندر خرابی اور بے چینی پیدا کرتی ہیں. اس لیے اسلام نے ان تمام راستوں کو بھی بند کر دیا کہ جس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پھیلے. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع النخل حتى يؤكل منه، کہ کھجوروں کو درخت پر بیچنے سے منع کیا یہاں تک کہ کھائی جائیں اس میں سے، یعنی لوگ اس میں سے کھانے لگیں، اور يأكل منه، یا اس سے کھا لے، وحتى يوزن، اور یہاں تک کہ وہ وزن کیا جائے ان کا. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن عمرو عن ابی البختری سألت ابن عمر رضی اللہ عنہما عن السلم فی النخل فقال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے پھلوں کو بیچنے سے، حتی یصلح، یہاں تک کہ وہ درست ہو جائیں، پختہ ہو جائیں. ونہا، اور آپ نے منع فرمایا، عن الورق، چاندی سے، بالذہب، سونے کے بدلے، نساءً، ادھار، بناجز، نقد کے ساتھ. ناجز نقد کو کہتے ہیں، نون کے ساتھ ملا لیں تو یاد رہے. وسألت ابن عباس، اور ابن عباس سے میں نے پوچھا، فقالت، انہوں نے کہا، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، عن بیع النخل، کھجور کو درخت پر بیچنے سے، حتی یأکل او یؤکل، یہاں تک کہ وہ کھا لیں یا کھا لی جائیں، وحتی یوزن، یا یہ کہ وہ وزن کے قابل ہو جائیں. قلت وما یوزن، میں نے پوچھا کہ وہ کس طرح وزن کی جائیں گی. قال رجل عندہ، تو ان کے پاس ایک شخص نے کہا، حتی یحرز، یہاں تک کہ اندازہ کر لیا جائے. یعنی درخت کے اوپر تو کسی طرح وزن نہیں ہو سکتا، وزن کے قابل ہو جائیں، یعنی وزن کا اندازہ کرنے کے قابل ہو جائیں کہ یہ اتنی ہوگی. باب الکفیل فی السلم، بیع سلم میں ضمانت دینا. ضمانت کی اس لیے ضرورت ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کو پیسے دے رہا ہے اور پھر یہ کہ اس سے سودا لینا ہے تو اس کی کوئی ضمانت ہونی چاہیے، اور اس کی ضمانت لینا جو ہے کہ ایک احتیاط کا پہلو ہے، اور یہ بھی اس تجارت میں بہتری کی صورت پیدا کرتا ہے، اور ایسا ہونا چاہیے. حدثني محمد بن سلام حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ خریدا، بنصیعة، ادھار، ورہنہ، اور گروی رکھا اس کے پاس، درعا، ایک زرہ، لہو جو آپ کی تھی، من حدید، لوہے کی، لوہے کی ایک زرہ اس کے پاس گروی رکھ کے آپ نے اس سے ادھار غلہ خریدا. تو یہ جو گروی رکھی گئی ہے چیز، یہ دراصل کیا ہے؟ ایک طرح سے ضمانت ہے. باب الرہن فی السلم، سلم میں گروی رکھنا. حدثني محمد بن محبوب حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال تذاکرنا عند ابراہیم الرہن فی السلف، ہم نے ذکر کیا ابراہیم نخعی کے پاس رہن کے معاملے میں بیع سلم میں. فقال حدثني الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا، تو وہ کہنے لگے کہ مجھ سے اسود نے بیان کیا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشترا خریدا، من یہودی، ایک یہودی سے، طعاما غلہ، الی اجل معلوم، ایک معلوم مدت تک کے لیے، ورتہن منہ درعا من حدید، اور گروی رکھی اس کے پاس لوہے کی ایک زرہ. اور قرآن پاک میں بھی آتا نا، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اور اس میں بھی فاکتبوہ بھی ایک ضمانت ہی ہو جاتی نا،
باب السلم الی اجل معلوم، بے سلم ایک مقرر مدت تک کے لیے. وبہ قال ابن عباس وابو سعید والاسود والحسن وقال ابن عمر لا بأس فی الطعام الموصوف. تو ابن عمر کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں اگر کسی غلے میں اس کی صفت بیان کر دی جائے بسعر معلوم، معلوم قیمت کے ساتھ. یعنی مثال کے طور پر گندم ہے تو گندم کی بھی کئی قسمیں ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میکسی پاک اور کئی نمبرز اور کئی اس کے اقسام کے نام ہیں باقاعدہ. جو لوگ گندم کی خرید و فروخت کرتے ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اب بے سلم اگر کی جا رہی ہے تو لفظ ایک مجہول سا نہ ہو کہ گندم خریدنا ہے، بلکہ ساتھ ہی کیا مینشن کیا جائے کہ گندم کی کون سی کوالٹی خریدنا ہے. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ فی الطعام الموصوف، موصوف جس کا وصف بیان کر دیا جائے، بسعر معلوم، معلوم قیمت کے ساتھ، یعنی فلاں کوالٹی اتنے پیسوں کے عوض، الی اجل معلوم، اس وقت تک، یعنی مجھے 6 مہینے کے اندر اندر تم یہ چیز دے دو. کیونکہ ہو سکتا ہے اگر وقت مقرر نہ کیا جائے تو وہ کہے اچھا پیسہ تو آیا ہوا ہے چلے اگلے سال اس کو بھگتا دیں گے، تو اس طرح خریدنے والا جو ہے وہ نقصان میں ہو سکتا ہے. معلوم یکن ذالک فی زرع، جب تک کہ یہ کسی کھیت میں نہ ہو، لم یبدو صلاحہ، کہ جس کی ابھی پختگی ظاہر نہ ہوئی ہو. حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن ابن ابی نجیح عن عبداللہ ابن کثیر عن ابی المنہال عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، وہم یسلفون فی الثمار، اور وہ لوگ میووں کے بارے میں بے سلم کیا کرتے تھے، السنتین والثلاث، 2 سال اور 3 سال تک کے لیے. فقالا، تو آپ نے فرمایا، اسلفو، بے سلم کرو، فی الثمار، پھلوں کے معاملے میں، فی کیل معلوم، معین ناپ میں، الی اجل معلوم، معین مدت تک کے لیے. وقال عبداللہ ابن الولید حدثنا سفیان حدثنا ابن ابی نجیح وقال فی کیل معلوم ووزن معلوم. حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبداللہ اخبرنا سفیان عن سلیمان الشیبانی عن محمد ابن ابی المجالد قال ارسلنی ابو بردۃ وعبداللہ ابن الشداد الى عبد الرحمن ابن ابزہ وعبداللہ ابن ابی اوفا فسألتہما عن السلف. یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بے سلم کے بارے میں پوچھا ان دونوں سے. فقالا کننا نصیب المغانم، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال غنیمت حاصل کرتے تھے، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فکان یاتینا، تو آیا کرتے تھے ہمارے پاس، انباتن، کاشتکار، من انبات الشام، شام کے کاشتکاروں میں سے. فنسلفہم، تو ہم ان کے ساتھ بے سلم کرتے تھے، فی الحنطۃ، گیہوں کے معاملے میں، والشعیر، اور جو، والزیت، اور زیتون میں، الی اجل مسمی، مقرر مدت تک کے لیے. قال قلت اکان لہم زرع، کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ کیا ان کے پاس کھیتی ہوتی تھی، او لم یکن لہم زرع، یا ان کے کھیت نہیں ہوتے تھے، یعنی جو کاشتکار آتے تھے جن سے سودا تم چکاتے تھے تو کیا ان کے اپنے کھیت ہوتے تھے. قالا، وہ دونوں کہنے لگے، ما کننا نسألہم عن ذالک، ہم ان سے یہ باتیں نہیں پوچھا کرتے تھے کہ کھیت ان کا اپنا ہے یا نہیں، چونکہ وہ غلہ بیچنے آتے تھے، لہٰذا ہم ان کے ساتھ معاملہ طے کر لیا کرتے تھے. مراد یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، اگر وہ اس وقت کوئی سودا نہیں کرتا یا پیمنٹ کہیں نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے کہ جب تک وہ غلہ بازار میں آئے وہ پیسہ ہی اس کے ہاتھ سے جا چکا، وہ کسی اور جگہ پر خرچ کر چکا، اور اس طرح اس کی ضرورت سال بھر کی پوری کرنا مشکل ہو. تو اس لیے یہ رخصت دی گئی کہ اگر کسی شخص کو وقتی طور پر سودا نہیں بھی ملتا تو پہلے سے پیمنٹ کر کے سودا چکا لے، معاملہ طے کر لے، تو اس میں حرج نہیں ہے. اب یہ چونکہ صحابہ کرام اپنا حال بتاتے ہیں کہ مال غنیمت سے ہمیں کچھ پیسہ مل جاتا، اب ہم کیا کرتے کہ اس پیسے کو کاشتکاروں کو پہلے ہی دے ڈالتے تاکہ جو غلہ ہے وہ ان کے پاس آ جائے تو وہ ان کو ادا کر دیں. باب السلم الی ان تنتج الناقۃ، اونٹنی کے بچہ جننے تک کے لیے بے سلم کر رہا. تو کیا اس کی بھی اجازت، یعنی کھیت کی پیداوار کے لیے تو اجازت ہے، اور چیزوں میں بھی اجازت ہے، لیکن کیا جانور کے بچہ پیدا ہونے کی بھی بے سلم کی جا سکتی ہے یا نہیں. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل اخبرنا جویریہ عن نافع عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال کانوا یتبایعون الجزور الی حبل الحبلہ، کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ خرید و فروخت کرتے تھے کس کی، الجزور، اونٹ کے بچے کی، الی حبل الحبلتی، اس مدت تک کے لیے کہ جو حامل کے حمل کا ہو، یعنی ایک اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے جو اس کا آگے بچہ ہوگا اس تک کے لیے بے سلم کر لیتے تھے. فنہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے روک دیا. فسرہ نافع الی ان تنتج الناقۃ ما فی بطنہا، تو نافع نے حبل الحبلہ کی تفسیر کیا کی ہے کہ پیدا کرے اونٹنی جو اس کے پیٹ میں ہے
یعنی اونٹنی اپنا بچہ پیدا کرے جو اس کے پیٹ میں ہے، اور پھر وہ بچہ جو ہے آگے بچہ جنے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کھیت میں اجازت، اس کی اجازت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کھیت تو کہیں نہیں گیا، کچھ نہ کچھ تو اگائے گا ہی، لیکن اونٹنی کا بچہ اگر وہ پیدا ہوتے ہی مر گیا تو پھر اس صورت میں جو پیسے دینے والا ہے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اسے کچھ نہیں ملے گا. یا یہ کہ چلیں اگر ایک دفعہ کا جو اس وقت وہ پریگننٹ ہے اس کا بچہ تو پھر بھی ایک معلوم ہے کہ ہونے والا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ بھی نر ہو یا مادہ ہو، کیونکہ ان کی بھی قیمتیں مختلف ہوتی ہیں. لیکن اس کے بعد یہ کس کے پاس گارنٹی کہ وہ بھی بڑا ہوگا اور اس کے بعد وہ بھی آگے جنے گا؟ تو یہ چیز جو ہے ایک طرح سے مجہول اور فساد پیدا کرنے والی، اس لیے اس چیز سے روک دیا گیا.